मौलाना साहब की जो एटीएम मशीन थी, एटीएम मशीन को ब्लॉक कर दिया गया है। मौलाना साहब का ये कहना कि फ़ौजी जान कुर्बान करने की तनख्वाह लेता है, क्या एक शहरी की जान की कीमत 50,000, 60,000, 70,000 या 1 लाख रुपए हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पसे पर्दा ये कोशिशें कर रही है तो 90 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं वो टल जाएं। इमरान खान केस में नया मोड़, केस का रुख बदल गया। रोड क्रॉस केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला टल गया। अलीमा खान की गवाही खतरे में पड़ गई। इन खबरों की तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो मौलाना फजल रहमान के लिए बुरी खबर है। सिक्योरिटी इदारों की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई की गई है, इन तफसीलात से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर मौलाना फजल रहमान के लिए एक बुरी खबर है। खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी विकेट गिर गई है। मौलाना साहब की जो एटीएम मशीन थी, एटीएम मशीन को ब्लॉक कर दिया गया है। मामला नाज़रीन ये है कि गुज़िश्ता साल, अगर मैं तारीख़ के एतबार से गलत नहीं हूँ, मौलाना साहब की जमात में एक अहम शख्सियत ने शमूलियत अख्तियार की। उस शख्सियत का नाम है फ़र्रुख खोखर। रावलपिंडी के मशहूर ख़ानदान खोखर ख़ानदान से फ़र्रुख खोखर का ताल्लुक़ है। खोखर बहुत मरतबा रिपीट हो गया हमारे इस जुमले में, लेकिन जब खोखर साहब ने शमूलियत अख्तियार की मौलाना साहब की जमात में, तो बहुत सारे सवालात उठाए गए कि ये जो शख्सियत मौलाना साहब की जमात में जा रही है, जिनको वेलकम किया जा रहा है, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं। तो एक मुकदमा फ़र्रुख खोखर के ख़िलाफ़ था 8 अगस्त 2022 को माजिद सत्ती नामी एक शहरी के कत्ल का। आज रावलपिंडी की अदालत ने माजिद सत्ती केस का फैसला सुना दिया है और इस फैसले में मौलाना साहब की जमात में शमूलियत अख्तियार करने वाले फ़र्रुख खोखर को अदालत की जानिब से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उम्र कैद की सज़ा और साथ में 10 लाख रुपए का जुर्माना, और इसके साथ जो दीगर मुल्ज़मान थे हैदर अली और अमीर हमज़ा, उनको भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और कत्ल का ये वाक़या रावलपिंडी की मशहूर शाहरा 6 रोड पे हुआ। माजिद सत्ती को कत्ल किया गया। आज अब कह सकते हैं कि 4 साल के बाद ट्रायल कोर्ट ने इस केस का फैसला सुना दिया है। तो ये मौलाना साहब की जमात के लिए एक बुरी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ एक और कंट्रोवर्सी भी है, जो मौलाना साहब की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि फ़ौजी जो है वो जान कुर्बान करने की रियासत पाकिस्तान से तनख्वाह लेता है। अब मौलाना फजल रहमान साहब जैसे विजनरी सियासतदान से इस किस्म के स्टेटमेंट की तवक्को नहीं थी, ख़ास तौर पे एक ऐसे मौका पर जब पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, जब पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जंग में हैं, अपने खून का, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मौलाना साहब का ये कहना कि फ़ौजी जान कुर्बान करने की तनख्वाह लेता है, क्या एक शहरी की जान की कीमत 50,000, 60,000, 70,000 या 1 लाख रुपए हो सकती है। एक सिक्योरिटी एहलकार की कितनी तनख्वाह होती है? इतनी होती है 50,000 से लेके 1 लाख रुपए, कि वो अपनी जान जो है वो तनख्वाह के एवज जो है कुर्बान करता है। सियासतदानों का क्या मकसद है? अगर सिक्योरिटी एहलकारों का ये मकसद है कि तनख्वाह के एवज अपनी जान कुर्बान करना, वो तो एक जज्बे के तहत कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करनी है, पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, अपनी जान देकर वो हमारी हिफाजत करते हैं, रातों को जागते हैं। अब ये पेट में मरोड़ क्यों उठते हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं? पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हालात, मामलात, ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, जो अफगान तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों को पनाहें दी गई हैं, वहाँ पे महफूज हाइड आउट दिए गए हैं,
جس کے نتیجے میں افغان سرزمین نہ صرف استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف بلکہ دہشت گردی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور جو دہشت گرد بارڈر کراس کر کے سرحد کراس کر کے پاکستان میں آ کے کارروائی کرتے ہیں اس کی تمام تر منصوبہ بندی ان دہشت گردوں کو جو اسلحہ ہے بارودی مواد ہے وہ بھی افغانستان سے فراہم کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان تو افغانستان کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز کے جو جوان ہیں ان کی جانیں اتنی سستی نہیں ہیں کہ ایک ہمسایہ ملک کی جو حکومت ہے وہ نیگلیجنس کا مظاہرہ کرے، ذمہ دار رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ ایکٹ نہ کرے، اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے لیے اماج گاہ کے طور پہ پیش کرے، محفوظ پناہ گاہیں ان کو میسر کرے، تو کیا اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس معاملے پہ۔ اور مولانا صاحب کے اس بیان کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے معاملے کی کہ ان کی گواہی کیوں خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ناظرین، علیمہ خان صاحبہ کے خلاف جو 26 نومبر کا کیس ہے جو کہ اپنی آخری سٹیج کو پہنچ چکا تھا، علیمہ خان صاحبہ نے فتح اللہ برقی کو ڈیفنس وٹنس کے طور پہ پیش کیا، جنہوں نے ایک USB پیش کی، کچھ اور ڈاکومنٹس، کچھ ویڈیو، کچھ فوٹوگرافز پیش کیے، اور پھر علیمہ خان صاحبہ کی لیگل ٹیم نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ فتح اللہ برقی صاحب نے جو مواد، جو شواہد پیش کیے ہیں USB سمیت دیگر جو ایویڈنس ہیں ان کا انٹرنیشنل لیب سے فرینزک ایگزامینیشن کروایا جائے۔ جب یہ نقطہ عدالت میں لیا گیا تو جو جج صاحب ہیں ATC عدالت کے امجد علی شاہ صاحب، ان کے روبرو پروسیکیوشن کی ٹیم نے پیش ہو کے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں اس نقطے پہ تیاری کرنے کے لیے وقت دیا جائے۔ تو عدالت نے 11 اگست کی تاریخ ڈال دی ہے۔ اب یہ جو لمبی تاریخ پڑی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ نے گواہ پیش کیا ہے وہ بونافائیڈی وٹنس نہیں ہے بلکہ میلافائیڈی ڈیفینس وٹنس کے طور پہ فتح اللہ برقی کو لایا گیا ہے، تو لہٰذا جھوٹی گواہی پر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو شاید وہ یہ تیاری کریں کہ جھوٹا گواہ عدالت میں لانا، اس کا سنگین کانسیکوینس کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے، جو سنڈے کے روز ایک آرٹیکل شائع ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پس پردہ یہ کوششیں کر رہی ہے کہ علیمہ خان کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو چیزیں چل رہی ہیں، جو عدالتی فیصلے ایکسپیکٹڈ ہیں، وہ ٹل جائیں۔ اب دوسرا پہلو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروسیکیوشن نے ایک سافٹ موقف لیا ہے تاکہ علیمہ خان کے خلاف جو کیس کا فیصلہ ہے وہ کچھ عرصہ تاخیر کا شکار ہو جائے، لیکن بظاہر جو چیزیں، جو وائبز آ رہی ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں، اس میں یہی ہے کہ جو گواہ ہیں علیمہ خان صاحبہ کے حق میں جو وٹنس دینے کے لیے آئے تھے فتح اللہ برقی صاحب، ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی بج چکی ہے۔ پروسیکیوشن اب اس گواہ کے خلاف جو ہے اپنی کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کیس کی کہ یہ روڈ کراس کیس کیا ہے، سڑک کراس کیس کیا ہے۔ یہ ناظرین آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک قانونی جھگڑا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف، بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، جس میں سوال یہ ہے کہ جو عبوری حکم نامہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ عمران خان صاحب کی سزا سسپینڈ نہیں ہو سکتی، بشرا بی بی صاحبہ کی سزا سسپینڈ نہیں ہو سکتی، مرکزی کیس جو ہے وہ FCC کی عدالت میں چلے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ مرکزی اپیلوں پہ خان صاحب کے لیگل ٹیم کو کہہ رہی ہے کہ آپ آرگو کریں۔ تو اس پہ جو اپیل سلمان صفدر صاحب لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ میں، جس پہ اعتراضات لگے، اور کل ان اعتراضات کے خلاف جو اپیلیں واپس کی گئیں، چیمبر اپیل فائل کر دی گئی ہے۔ آج جسٹس محمد علی مدد صاحب کی سربراہی میں جو ایک قانونی نقطے کے اوپر 3 رکنی بینچ بنا تھا، جس میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں، جسٹس شاہد بلال صاحب ہیں، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے کہ آیا کہ جو نیب سے متعلقہ کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ میں سنے جائیں گے یا FCC میں سنے جائیں گے۔ اب اس کیس میں اٹارنی جنرل صاحب نے جو موقف لیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب قانون میں ترمیم کے بعد جو دائرہ اختیار ہے سپریم کورٹ کا وہ ختم ہو چکا ہے، اور ایسا ممکن نہیں کہ جو عبوری حکم نامے ہائی کورٹ کے ہوں ان سے متعلق اپیلیں سپریم کورٹ میں آئیں، اور مرکزی جو اپیل ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں فائل کی جائے۔ اور یہ جو موقف اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے سامنے لیا ہے، جس کے ساتھ عمران خان صاحب کا کیس بھی لنک کرتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، نیب نے بھی اسی موقف کی حمایت کی ہے۔ لیکن جو ایپلانٹ ہیں، جو شکایت کنندہ ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ مثالیں موجود ہیں کہ نیب قانون میں ترمیم کے بعد بھی سپریم کورٹ میں نیب کے کیسز کی سماعت ہوئی ہے،
جس پر نیب کی طرف سے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا، جس پر آج عدالت نے نیب کے اس اقدام کے اوپر شدید برہمی کا اظہار کیا کہ دائرہ اختیار تو کسی بھی عدالتی کارروائی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ نیب کی طرف سے مارچ 2026 میں اگر سپریم کورٹ میں کوئی مقدمہ زیر سماعت آیا تھا، اس پر اعتراض کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ نیب کا موقف مارچ 2026 میں اگر کچھ اور تھا تو آج موقف کیوں تبدیل ہو گیا ہے؟ تو اس کیس میں عمران خان صاحب کا مقدمہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ہائی کورٹ کے عبوری آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں سنا جائے گا، یا سڑک پار کر کے، سڑک کراس کر کے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے وہاں پہ سنا جائے گا؟ اس میں 48 دنوں کا وقفہ کر دیا گیا ہے، 2 دن کی تاریخ ڈال دی گئی ہے، اور عدالت کی طرف سے جو شکایت کنندہ ہیں انہیں جواب الجواب کے لیے عدالت میں تفصیلی رسپانس کے لیے 16 جولائی تک کا وقت دے دیا گیا۔ یعنی یہ فیصلہ اگر آج مؤخر ہوا ہے تو 16 جولائی کو یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ خان صاحب کا کیس روڈ کے اس پار FCC میں سنا جائے گا یا روڈ کے اس پار سپریم کورٹ میں سنا جائے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔